تقریباً 1260 سال قبل عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور نے نومبر کے مہینے میں ہی بغداد شہر کی بنیاد رکھی، جس کی تعمیر میں 4 سال کا وقت لگا تھا۔ بغداد شہر کی بنیاد حقیقت میں اس جگہ پر موجود ایک گاؤں میں ڈالی گئی، جس کو خصوصی طور پر عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور نے اپنے دارالحکومت کے طور پر چنا۔ اسی مقام پر امن کا شہر تعمیر ہوا، جس کے گرد دیواریں بنائی گئیں۔ ابتدا میں یہ آج کل کے کسی شہر کی طرح نہیں تھا، بلکہ سرکاری دفاتر کا مرکز تھا۔ 4 مرکزی شاہراہیں خلیفہ کے محل کو وسط میں موجود مرکزی مسجد کے علاوہ سلطنت کے باقی حصوں سے جوڑتی تھی۔ اس مرکزی شہر کے چھوٹے حجم کے باوجود دیواروں کے باہر تیزی سے دکانیں اور مکانات تعمیر ہونا شروع ہوئے، تو یہ شہر آہستہ آہستہ پھیلتا گیا۔ شمال مشرقی دروازے کے باہر خراسان سڑک تعمیر ہوئی، جو کشتیوں سے بنے ایک پل کی مدد سے دجلہ کے مشرقی کنارے تک لے جاتی تھی۔ 946 تک دریا کا مشرقی کنارہ اتنا آباد ہو چکا تھا کہ مرکز کے مقابلے میں ایک نئے شہر کا گمان ہوتا تھا۔ 8ویں اور 9ویں صدی میں بغداد معاشی اعتبار سے اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا، خصوصی طور پر خلیفہ المہدی اور ان کے بعد آنے والے خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں۔ اس دور کے بغداد کی شان و شوکت کا جلوہ ادب میں بھی ملتا ہے، اور تب اسے دنیا کا سب سے امیر ترین شہر مانا جاتا تھا، جہاں چین، ہندوستان اور مشرقی افریقہ تک سے تجارتی مال پہنچتا تھا۔ ہندوستان سے لے کر مصر تک کے علماء، فضلاء، شاعر، فلسفی، سائنسدان اور مفکر یہاں پہنچنے لگے۔ اسی زمانے میں مسلمانوں نے چینیوں سے کاغذ بنانے کا طریقہ سیکھ لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر علمی سرگرمیوں سے معمور ہو گیا۔ 9ویں صدی میں بغداد کا ہر شہری پڑھ لکھ سکتا تھا۔ 775 سے لے کر 932 تک آبادی کے لحاظ سے بغداد دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا۔ اس کے علاوہ اسے 10 لاکھ کی آبادی تک پہنچنے والے دنیا کا پہلا شہر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اقتدار میں آنے کے بعد المامون نے قدیم یونانی زبان کے عربی ترجمے پر کافی کام کروایا، اور ساتھ ہی ساتھ شہر میں ہسپتال بنوائے، شعراء اور آرٹ سے وابستہ لوگوں کو بغداد میں اکٹھا کیا۔ 836 سے 892 کے درمیان خلیفہ بننے والوں نے بغداد کو چھوڑ کر شمال میں سمارا کا رخ لیا، اور بغداد ان ترکوں کے ہاتھ میں چلا گیا جو محافظ بنا کر لائے گئے تھے۔ بیرونی عوامل اور سلجوق ترکوں کے حملوں نے بغداد کے بہت سے حصوں کو بعد میں کھنڈرات میں بدل ڈالا۔ خلافت عباسیہ منگولوں کے ہاتھوں تباہ ہوئی، تو بغداد کا مقدر بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ 1258 میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو نے بغداد پر حملہ کیا، اور نہ جانے کتنے لوگ مارے گئے۔ ہلاکو نے وہی کیا جو اس کے دادا چنگیز خان پچھلی نصف صدی سے کرتے چلے آئے تھے۔ اس کے اگلے چند دن تک جو ہوا، اس کا کچھ اندازہ مورخ عبداللہ واصف شیرازی کے الفاظ سے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ شہر میں بھوکے گدوں کی طرح پھر گئے، اس طرح جیسے غضبناک بھیڑیے بیروں پر ہلہ بول دیتے ہیں۔ بستر اور تکیے چاقوؤں سے پھاڑ دیے گئے، حرم کی عورتیں گلیوں میں گھسیٹی گئیں، اور ان میں سے ہر ایک تاتاریوں کا کھلونا بن کر رہ گئی۔ مورخین کا اندازہ ہے کہ 2 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ لوگ تلوار، تیر یا بھالے کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ ہلاکو نے خلیفہ مستعصم باللہ کو نمدوں میں لپیٹ کر اس کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے تاکہ زمین پر خون نہ بہے۔ بغداد سے مسلمانوں کی اس طاقت کے مرکز کا خاتمہ ہوا، اور بعد میں 16ویں صدی کے دوران سلطنت عثمانیہ نے خلافت حاصل کر لی۔ منگول حملے کے بعد بغداد ایک علاقائی دارالحکومت ضرور رہا، لیکن 1400 میں ایک بار پھر تباہی اس کا مقدر بنی جب تیمور نے حملہ کیا۔ 1508 میں بغداد صفوی شاہ اسماعیل اول کے زیر اثر چلا گیا، لیکن 1534 میں سلطان سلیمان اول نے قبضہ کیا تو یہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا۔ 19ویں صدی میں بغداد میں بھی یورپی رنگ نظر آنے لگا جب تجارت میں اضافہ ہوا۔ 1800 کے قریب برطانیہ نے اپنا سفارتی مشن بغداد میں قائم کر لیا، تو تیزی سے انہوں نے طاقت اور اثر و رسوخ حاصل کیا، حتیٰ کہ برطانیوں کو درجہ گورنر کے بعد ہونے لگا۔ اسی دوران بغداد کی ترقی کا نیا دور شروع ہوا جب اسٹیم انجن کی مدد سے دریا پر سفر کا آغاز ہوا، اور دوسری جانب عثمانی خلفاء نے شہر میں ترقیاتی کام کروائے۔ گرینڈ وزیر احمد شفیق مدحت پاشا نے اپنے دور میں شہر کی دیواریں گرا کر انتظامیہ کو مضبوط کیا، جدید پرنٹنگ پریس لگوایا، ہسپتال، اسکول، فوجی فیکٹریاں بنوائی۔ 1920 میں بغداد ایک بار پھر عراق کا دارالحکومت بن گیا۔ برطانیہ نے پہلی عالمی جنگ کے دوران ہی بصرہ، بغداد اور موصل پر قبضہ کر لیا تھا، جو سلطنت عثمانیہ سے چھینے گئے۔ مئی 1920 میں برطانوی تسلط کے خلاف مقامی بغاوت ہوئی تو 1 لاکھ برطانوی اور انڈین فوجی تعینات کر دیے گئے۔ پورے ملک میں پھیل جانے والی بغاوت پر مشکل سے قابو پایا گیا، جس کے دوران ہزاروں عراقی مارے گئے اور برطانیہ
برطانیہ کے سینکڑوں فوجی بھی۔ 1921 میں برطانیہ نے فیصل بن حسین کو عراق کا نمائندہ بنا کر فیصلہ کیا، اگرچہ کہ ان کا عراق سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ دوسری جانب برطانیہ سے ان کے تعلق کے باوجود انہیں عرب قوم پرست اپنا رہنما تسلیم کر رہے تھے۔ یوں بصرہ، بغداد اور موصل کی 3 ریاستیں ایک ہاشمی بادشاہ یعنی شاہ فیصل کے تحت متحد ہو گئیں، جو حجاز سے آئے تھے۔ فیصل 1933 میں اپنی موت تک عراق کے حکمران رہے۔ 1958 تک عراق برطانوی تسلط سے مکمل طور پر آزاد نہیں ہوا تھا، تاہم پھر ہاشمی خاندان کو ایک فوجی بغاوت کے نتیجے میں تخت سے ہٹا دیا گیا۔ 1968 میں عرب سوشلسٹ جماعت حزب البعث اقتدار میں آئی، جو اپنے ساتھ استحکام لے کر آئی۔ 1973 میں تیل کی قیمت میں اضافے کے بعد حکومت کی آمدن اور لوگوں کے معیار زندگی میں بہتری آئی اور بغداد نے ترقی اور وسعت پائی۔ تاہم 1980 کی دہائی میں ایران سے ہونے والی جنگ کے دوران ایک بار پھر زوال کا سامنا کرنا پڑا۔ صدام حسین کے دور میں کویت پر حملے کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے بغداد کو بھاری بمباری کا نشانہ بنایا۔ امریکی اور عراقی حکومت کے درمیان تناؤ کے بیچ 2003 کی جنگ شروع ہو گئی۔ اسی سال اپریل میں امریکی فوج بغداد میں داخل ہو چکی تھی۔ فرقہ وارانہ خانہ جنگی کے ساتھ ساتھ امریکی فوج سے جھڑپوں کی وجہ سے شہر مزید تباہ ہو گیا اور ایک بار پھر ہزاروں ہلاکتیں ہوئیں۔ القاعدہ اور اس کے بعد نام نہاد دولت اسلامیہ نے بغداد میں بہت سے حملے کیے۔ حالات اتنے خراب ہوئے کہ 2019 میں بغداد کی گلیوں میں مظاہرین نے معاشی تنزلی، مبینہ حکومتی کرپشن کے خلاف مظاہرہ کیا۔ اسی سال دسمبر میں مقامی غصہ بھرا جب امریکہ نے عراق میں ایرانی حمایت یافتہ نیم عسکری تنظیم پر فضائی حملہ کیا۔ 2 دن بعد مظاہرین نے بغداد میں امریکی سفارت خانے پر حملہ بول دیا۔